السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ وقفے کے بعد یہ ایک اور ویڈیو آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اصل میں کچھ مصروفیات رہیں، ایک تو حج کے ساتھ قافلے کے ساتھ گئے، اس میں تھوڑا سا تھکن اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ٹائم لگ گیا تھوڑا سا واپس آنے کے بعد بیک ٹو نارمل روٹین کے اوپر، روٹین لائف پہ۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت رکھی اس سال گروپ کے ساتھ، اور بغیر کسی حادثے اور سانے اور واقعے کے الحمدللہ ہم لوگ واپس آ گئے۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ کافی زیادہ گرمی کی وجہ سے، ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے وہاں پہ کافی سارے حجاج انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمرے کا سیزن شروع ہے، آب و تاب پہ جاری ہے، اور کافی رش شروع ہو چکا ہے کیونکہ اسکول ہالیڈیز بھی ہیں سب کانٹیننٹ میں، پاکستان میں اور مختلف ممالک میں، تو جس میں والدین کے پاس اور بچوں کی چھٹیوں کا ٹائم ہے، تو اس لیے کافی زیادہ رش ہے۔ کچھ چیزیں جس پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا عمرے کے حوالے سے، کہ عمرے پہ ہو کیا رہا ہے بیسکلی آج کل، اس سال جیسے عمرہ شروع ہوا ہے حج کے بعد۔ کچھ صورتحال اس طرح چل رہی ہے کہ مارکیٹ میں بہت اکنامیکل پیکیجز آئے ہوئے ہیں، مطلب 2.25 لاکھ اور 2 لاکھ کے اندر 15 دن 21 دن کا پیکیج، جس میں آپ کی ٹرانسپورٹ وغیرہ شامل ہے، ویزا شامل ہے، رہائش شامل ہے، جہاز کا ٹکٹ شامل ہے مختلف ایئر لائنز کے، کچھ میں جو ہے وہ پاکستانی جو لوکل ہماری ایئر لائنز ہیں ان کے، اور کچھ جو ہے فارن ایئر لائنز کے۔ پرابلم کیا آ رہی ہے بیسیکلی لوگوں کو وہاں پہ اس سال، کہ دور ہوٹل ہیں، اچھے بھی ہوٹل ہوتے ہیں، بعض دفعہ برے ہوٹل بھی ہوتے ہیں۔ چند روپے یہاں پہ بچانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اکنامیکل پیکیج لے کے چلے جاتے ہیں، جس کی کاسٹ جو ہے وہ 2.25 لاکھ روپے ہے، تقریباً 1,80,000 سے 2 لاکھ روپے کے درمیان۔ اب اگر اس کو میں چاہوں گا کہ میں آپ کو اس کو پیکیج کو نا بائفرکیٹ کر کے دکھاؤں اس پرائس کو، کہ ایکچولی آپ کیا چیز پرچیز کر رہے ہیں۔ کسی بھی پیکیج کی جو سب سے بڑی کاسٹ ہے نا، وہ ایئر لائن ٹکٹ ہے آج کل پاکستان سے۔ ایوریج جو پاکستان سے ٹکٹ اس وقت اسلام آباد سے جدہ کا، یا لاہور سے جدہ کا، یا پشاور سے جدہ کا، وہ 1,40,000 اور 1,50,000 کے درمیان ہے، اگر آپ گروپ فیئر لیتے ہیں۔ مطلب گروپ سے مراد یہ کہ جیسے کسی ٹریول ایجنٹ نے کسی ایئر لائن سے اکٹھا 50 سیٹیں ان ایڈوانس الاٹمنٹ اٹھا لیے، اور اب وہ فکس ڈیٹ ہو گیا کہ میں اس تاریخ کو لے کے جاؤں گا اور اس تاریخ کو لے کے آؤں گا۔ یہ گروپ کہلاتا ہے، 10 سے زیادہ لوگوں کی جو سیٹیں لی جاتی ہیں وہ گروپ فیئر کہلاتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ یہ نان ریفنڈیبل ٹکٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ نان ریفنڈیبل ٹکٹ ہوگا، مطلب اگر آپ کسی وجہ سے نہیں جا سکے، کوئی بیماری یا خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، آپ سوتے رہ گئے، آپ جہاز مس کر گیا، فلائٹ نو شو ہو گیا، یہ ٹکٹ ضائع ہو گیا آپ کا۔ یہ ٹوٹل پیسے تقریباً 1.5 لاکھ روپے پاکستانی قریب پر ٹکٹ کی ضائع ہو گئے آپ کے۔ ایک تو یہ اس میں اندر پرابلم آتی ہے۔ اب 2.25 لاکھ روپے کا ٹکٹ ہے، 2.25 لاکھ روپے کا پیکیج ہے، یا جس میں کہہ لیں کہ 2 لاکھ روپے کا، لیس سے 2 لاکھ روپے کا ٹکٹ پیکیج ہے پر پرسن، شیئرنگ روم کے اندر اور ٹکٹ سمیت۔ اب اس کے اندر 1.5 لاکھ روپے کا ایوریج یا 1,40,000 کا ٹکٹ نکال دیں تو پیچھے بچ جاتے ہیں 50 سے 60,000 روپے۔ اب اس 50 سے 60,000 روپے کے اندر دوسری بڑی کاسٹ جو آتی ہے وہ آتی ہے ویزے کی، وہ 40، 42، 45,000 روپے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ریال کا ریٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگا 1,90,000، 1,95,000 روپے۔ اب آپ کو 20 دن کی، 15 دن کی رہائش دی جا رہی ہے اس کے اندر 10,000 یا 5,000 روپے میں، یا لیس سے 15,000 روپے میں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ وہ کس اسٹینڈرڈ کی رہائش ہوگی جو 20 دن کے لیے آپ کو 10,000 روپے میں مل جائے گی، یا یوں سوچیں کہ پاکستان میں آپ کو 10,000 روپے میں 20 راتیں کہاں مل سکتی ہیں، کس اسٹینڈرڈ پہ مل سکتی ہیں، یا 20,000 روپے کر لیجئے، 25,000 روپے کی رہائش کر لیجئے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ اکثر لوگ شیئرنگ بیسس پہ بناتے ہیں، مطلب کہ ایک کمرہ ہوگا، اس میں ادر لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، اوکے، شیئرڈ ہو گیا۔ کبھی کسی زمانے میں ہاسٹل میں رہتے تو وہ شیئرڈ ہوتی تھی اکاموڈیشن۔ اب عمرے پہ بڑا کامن ہو گیا کیونکہ ہر ایک کی قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہیں چیزیں، تو لوگ کہتے ہیں چلو شیئرنگ میں رہ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خواتین الگ کمرے میں ہو جائیں گی، مرد الگ کمرے میں۔ یہ ہر ایک کا قیاس ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ میں کیا لفظ یوز کروں، بہت ہی
غلط بات ہے یہ کہ اصولاً یہ جینڈر بیس شیئرنگ ہونی چاہیے، خواتین الگ اور مرد، لیکن وہاں پہ اس چیز کا مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں جو یہ ہوٹل والے بلڈنگ والے جو پیکیج ہوتے ہیں، اس میں جو مالکان ہیں ان ہوٹلوں کے، جنہوں نے الاٹمنٹ اٹھائی ہوئی ہے یا جنہوں نے ہوٹل خریدا ہوا سیزن کے لیے، یہ اس کا بالکل لحاظ نہیں کرتے. وہ عورتوں مردوں کو سب کو مکس شیئرنگ کراتے ہیں، محرم نامحرم سب ایک کمرے میں ہوتے ہیں. یہ غیر شرعی ہے، غیر اخلاقی ہے اور یہ غیر قانونی بھی ہے. ہم وہاں ثواب کی نیت سے اپنے گناہ بخشوانے جا رہے ہیں، الٹا ہم گناہ سر لے کے آ رہے ہیں. اس بات کا خیال رکھیے گا. اچھا، کچھ چیزیں جو میں نے خود وہاں پرسنلی دیکھی ہیں، ایک کمرے میں شیئرنگ کا مطلب نارملی سمجھتا ہے آدمی 4 لوگ ہوں گے یا 5 لوگ ہوں گے یا 6 لوگ ہیں. ایک کمرے میں 10 12 لوگ، مرد اور خواتین مختلف رنگ و نسل کے، مختلف قوم و زبان کے وہاں موجود ہیں. پردہ بے پردگی کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا اس کے اندر، جس کی وجہ سے جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. کیونکہ جس نے وہ بلڈنگ لی ہے اس کو تو اپنے بیڈ سیل کرنے ہیں، اس کی بلا سے اس میں کون آ رہا ہے، عورت آ رہی ہے، مرد آ رہی ہے، محرم آ رہا ہے، نامحرم، اس کو اپنے بیڈ سیل کرنے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو قافلے کی صورت میں جاتے ہیں، وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ عورتیں الگ کمروں میں ہوں، جینڈر بیس پہ مرد الگ کمروں میں ہوں، اس کی شیئرنگ سمجھ میں آتی ہے. لیکن عموماً عمرے کے پیکج جو پاکستان میں بک رہے ہیں، اس کا بہت خیال رکھیے کہ یہ وہاں جا کے بہت بڑا ایک ان پلیزنٹ سرپرائز آپ لوگوں کو ملنے والا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پورا جرنی ایک تو مزہ کرکرا ہو جائے گا، الٹا ہم گناہ میں انوالو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں گرمی وہاں پہ بہت زیادہ ہے. ابھی میں ریسنٹلی وزٹ کر کے آیا ہوں تو بہت زیادہ، مطلب 10 ذی الحج کو، جس دن عید کا دن تھا، وہاں پہ 9 ذی الحج کی رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد 10 ذی الحج کو 1300-1400 لوگوں کا انتقال ہوا ہے ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے. 54 ڈگری 54 ڈگری سیلسیس تھا وہاں پہ اس. تو ابھی بھی حالات کوئی اتنے بہتر، تھوڑی کم ہوئی ہے سنا ٹمپریچر، لیکن گرمی ابھی بھی بہت ہے. تو کوئی سا بھی ایسا ہوٹل لینے سے پہلے صرف پرائز دیکھ کے ہوٹل نہ لیجیے، پرائز دیکھ کے پیکج نہ لیجیے، اس ہوٹل کے بارے میں تحقیق کیجیے، ہم سے رابطہ کیجیے. ہم آپ کو سیٹلائٹ امیج سے دکھا دیتے ہیں، گوگل پہ ہم آپ کو فاصلہ ناپ کے بتا دیں گے کہ ہوٹل کتنی دور ہے، کتنے منٹ کی واک ہے، اگر شٹل سروس سے آنا ہے تو وہ کتنے منٹ لے گی، اس کا روٹ کیا ہے. تو بائی عمرہ پیکج فرام پروفیشنل عمرہ کنسلٹنٹ، یہ گزارش کرنی ہے کہ ان لوگوں سے نہ لیجئے جو کبھی خود مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ جا کے آن گراؤنڈ ریئلٹیز چیک کر کے نہیں آئے. تو کال رحمان ٹریولز اور انشاءاللہ ول گائیڈ یو اکارڈنگ ٹو یور بجٹ. اور ایک مشورہ میں دوں گا، اگر سستے ہوٹل لینے آپ نے تو ڈسٹینس پہ کمپرومائز کیجیے. بہت اچھے اچھے ہوٹل مکہ میں ہیں جو تھوڑے فاصلے پہ 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر ایون کہ 6 کلومیٹر پہ بھی ہیں. ان کی 24 گھنٹے فری شٹل سروس چلتی ہے، حرم ٹو مکہ، مکہ ہوٹل ٹو حرم، حرم ٹو ہوٹل. اس کو یوز کیجیے. 5 اسٹار 4 اسٹار اسٹینڈرڈ کے ہیں اور اس طرح کے نہیں ہیں کہ آپ کو ایک کمرے میں 10-20 لوگ جاتے ہیں. آپ اپنا پرائیویٹ کمرہ لیں، وہ آپ کو اس شیئرنگ سے بھی سستا پڑتا ہے. ویل ان ایڈوانس اپنی بکنگ کرائیے، کیونکہ آگے ایک اور پیک سیزن آنے والا ہے سپٹمبر میں، جو کہ ربیع الاول ہے. 12 ربیع الاول 15 سپٹمبر کو انشاءاللہ سعودی عرب میں. تو اس کے لیے اگر کسی نے جانا ہے، جو کہ بہت سے مسلمان جاتے ہیں، پاکستانی جو عقیدت مند ہیں، جو اس کے لیے آپ ابھی سے بکنگ کرائیے. ہم نے کچھ پیکیجز مارکیٹ کی ہیں، ہم نے اس کی مارکیٹنگ چل رہی ہے ہماری، ہم نے ایڈورٹائز کر رہے ہیں اس کو، وہ آپ دیکھیے. 5 سپٹمبر کی ہمارے پاس فلائٹ ہے جو 16ویں دن واپس آ رہی ہے. ایک فلائٹ ہماری 11 سپٹمبر کو جا رہی ہے جو 16 دن میں واپس آ رہی ہے، اسلام آباد جدہ اسلام آباد. اس کو آپ دیکھیے. اس کے اندر ہم نے 5 اسٹار ہوٹلز بھی ڈالے ہیں دور والے جو کہ سستے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے 3 اسٹار ہوٹل کا کمبینیشن بنایا، 2 مختلف کمبینیشن بنائے. اس کو دیکھیے آپ، اور ہوٹلوں کا چیک کیجئے، گوگل پہ جائیے، دیکھیے، سرچ کیجئے ہوٹلوں کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، اور پھر اس کی پرائس چیک کیجئے. تو اس کو آپ دیکھیے. بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے عمرے کا پیکج پرچیز نہ کریں، آپ وہاں پرابلم میں آئیں گے. تو میری گزارش سب بھائی بہنوں سے یہی ہے کہ مجھے کال کیجیے اگر کوئی کوشچن ہے، کوئی بات کرنی ہے. میرا نمبر آپ کو اسکرین پہ نیچے مل جائے گا، آپ اس کو دیکھیے. اور کوئی بات کرنی ہے ریگارڈنگ ہوٹل، ویزا، ٹرانسپورٹ،
آپ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بھی لے سکتے ہیں, آپ بائی بس ٹرانسپورٹ بھی لے سکتے ہیں, ہم آپ کو بائی ٹرین ٹکٹ بھی ایشو کرا کے دے سکتے ہیں, جدہ سے مکہ, مکہ سے مدینہ, یا مدینہ سے واپس جدہ, جس طرح بلٹ ٹرین جو چل رہی ہیں وہاں پہ سعودی عرب میں. تو جس طرح آپ جانا چاہیں, جو آپ کے بجٹ میں آئے بہتر, وہ آپ کر سکتے ہیں. جسٹ گیو اس اے کال آن دا گیون نمبر, انشاءاللہ ول ہیلپ یو. تھینک یو ویری مچ, اور انشاءاللہ سی یو سون.